اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر کمیشن کی رپورٹ پر عمل درآمد کے خلاف حکم امتناع خارج کر دیا۔ حکومت کو شوگر انکوائری کمیشن پر کارروائی کی اجازت مل گئی۔ دوران سماج چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ شوگر کمیشن رپورٹ دراصل موجودہ حکومت اور نیب کا امتحان ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین سمیت دیگر شوگر ملزمان کی درخواست پر سماعت کی۔ اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ انکوائری کمیشن سیاسی مخالفین سے انتقام کے لیے بنایا گیا۔ نیب، ایف بی آر، ایس سی سی پی آزادانہ طور پر اس معاملے کو دیکھیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کمیشن نے وزراء اور صوبائی وزرائے اعلیٰ سے متعلق بھی لکھا، ایسے میں وہ متعصب کیسے ہو سکتا ہے؟ مختوم علی خان نے جوابی دلائل میں کہا کہ شہزاد اکبر کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کرائیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، عدالت نے مسابقتی کمیشن کیس کے فیصلے میں کہا ہے کہ کابینہ اپنا اختیار کسی کو نہیں دے سکتی، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ حکومت کو ایڈوائز کریں گے کہ اس پر نظر ثانی کریں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں احتساب صرف اور صرف اپوزیشن کے لیے ہے، حکمران خود احتساب سے بالا ہیں۔ اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس کے بعد پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جیسے جہانگیر ترین کو سہولت دی گئی، اپوزیشن والے باہر جاتے تو طوفان کھڑا ہو جاتا۔ احتساب صرف اپوزیشن کے لیے ہے، یہ ایک سیاسی ہتھیار ہے جو اپوزیشن کے خلاف بطور انتقام کے استعمال ہو رہا ہے۔ ہم پر کوئی نیب یا احتساب کا دباؤ نہیں ہے، لیکن میں اصولی طور پر ملک کی سیاست کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہے یہ احتساب کے نام پر ہے لیکن انتقام کے لیے ہے، ورنہ یہی جو آپ نے ابھی چینی کے حوالے سے کمیشن کی بات کی ہے، کس طرح آرام سے نکل گئے اور کسی نے کوئی پوچھنے والا اس کا نہیں ہے۔ اگر اسی طریقے سے کوئی اور سیاستدان ملک سے نکل جاتا، یا نواز شریف چلا جاتا، یا زرداری صاحب چلے جاتے، یا شہباز شریف چلے جاتے، یا مریم نواز چلی جاتی، تو کیا حشر آپ کی میڈیا کی دنیا میں ان کے خلاف کیا جاتا؟ لیکن یہاں پر تو جیسے ان کو مراعات دی گئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو پارٹی کی فارن فنڈنگ کیس ہے وہ کیوں التوا میں مسلسل پڑتا چلا جا رہا ہے، بی آر ٹی والا کیس وہ کیوں التوا میں پڑتا چلا جا رہا ہے، جب صوبہ خیبر پختونخوا میں خود انہوں نے ایک احتساب کمیشن بنایا تھا، لیکن جس وقت یہ خود اس کے گرفت میں آئے اور شکنجے میں آئے تو وہ احتساب کمیشن ہی ختم کر دیا گیا۔ اب ایسے حکمران کہ جہاں احتساب مخالف کے لیے ہو اور ان کے لیے بالکل بھی نہ ہو اور ان کے خلاف دروازے ہی اس کے بند کر دیے جائیں، اور جب پریشر زیادہ آئے تو اس پریشر کو کم کرنے کے لیے کبھی ایک آدھ بار چیئرمین نیب کہہ دیتا ہے کہ ہمارا رخ گورنمنٹ کی طرف بھی ہو سکتا ہے، وہ صرف اس پریشر کو دور کرنے کے لیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ بی این پی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ حکومت میں جانا اب ان کے بس کی بات نہیں، فیصلہ اب پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو بلوچستان کے مسائل کو حل کرے، بی این پی تو کیا سارا بلوچستان پی ٹی آئی جوائن کر لے گا۔ بلوچستان کے حوالے سے آج بھی میری بات ہوئی تھی، مولانا صاحب سے ملنا، اپوزیشن نے ہمیں چاہا، ہمیں بلایا، ہماری باتیں سنی، بالکل ہم بات کرنے کے لیے تیار۔ اور اسی طرح اگر کوئی بھی آتا ہے حکومت کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف بھی کافی آئی ہیں، وہ بھی ان سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن حکومت میں جانا اب وہ شاید میرے اپنی ذات کی بس میں نہیں ہے، پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے۔ اور آپ کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمارے دوست بلوچستان کے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ کوئی فرد واحد اس کو نہیں تبدیل کر سکتا۔ اگر حکومت واقعی ان معاملات میں دلچسپی رکھتی ہے اور سیریس ہے، وہ بلوچستان کے ان جملہ مسائل کو حل کر لیں، بی این پی نہیں پورا بلوچستان جو ہے پی ٹی آئی جوائن کر لیں۔ پرویز خٹک کی قیادت میں حکومتی وفد آج اختر مینگل سے ملاقات کرے گا۔ ملاقات میں اتحادی جماعت بی این پی مینگل کو منانے کی کوشش کی جائے گی۔ ملاقات میں 6 نکاتی ایجنڈے پر عمل درآمد پر بھی بات چیت ہوگی۔ سردار اختر مینگل نے 3 روز پہلے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر حکومتی اتحاد چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ وفاقی حکومت کو سندھ کے تینوں اسپتال نہیں لینے دیں گے، پی ٹی آئی کے پاس این آئی سی وی ڈی
NICH اور JPMC کے برابر کے کوئی اسپتال ہیں تو دکھائیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت کو چیلنج کر دیا۔ کراچی کے 3 بڑے سرکاری اسپتال وفاق کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ PTI حکومت اپنی روش بدلے، موجودہ چیلنجز میں ملک پارٹی بازی کا متحمل نہیں ہو سکتا، قومی سیاست اور یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ موجودہ بجٹ آیا تو ہمیں امید تھی کہ ہر صوبے کے لیے صحت کا پیکج ہوگا، لیکن جو وقت صوبوں کو سپورٹ کرنے کا ہے اس وقت تمام صوبوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ چیلنج کرتے ہیں وزیر اعظم ہمارے اسپتالوں کا مقابلہ اپنے اسپتالوں سے کر لیں۔ چیلنج کرتا ہوں PTI حکومت کو ایک دکھائے، ایک حکومت کا ہاسپٹل دکھائے جو NICVD کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پھر آپ اپنا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو عمران خان کا رشتہ دار چلا رہا ہے اس کا JPMC سے مقابلہ کریں، اور پھر آپ ایک ہاسپٹل دکھائے، ایک ہاسپٹل جو NICH کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جو میرا چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں میرا چلڈرن ایمرجنسی وارڈ سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک ایگزامپل دکھا سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ کٹ پتلی وزیر اعظم کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں، وہ صوبے میں آئے لیکن سندھ کی قیادت سے نہیں ملے، صرف لاک ڈاؤن سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ آکے اگر وزیر اعلیٰ صاحب سے ملتا، ہمارے وزیر صحت سے بریفنگ لیتا، شاید PTI کی قیادت کو، عمران خان کو پتہ چلتا کہ سندھ میں ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی وہ پورا ریجن میں کیسے سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے ہم نہ صرف انڈیا کو پیچھے چھوڑتے ہیں، سندھ کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، افغانستان سے، اور ہمارا پورا ملک سے بھی آگے ہیں۔ بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ اختر مینگل نے ایک مثبت کردار ادا کیا ہے، اب ان کا حکومت کے ساتھ رہنے کا جواز بنتا نہیں، امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہیں گے۔ کیمرامین عدنان حیدر کے ساتھ سنویہ چودھری، جیو نیوز، کراچی۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، بلاول جس حلقے سے منتخب ہوئے وہ آج بھی پسماندہ ہے۔ احساس کیش پروگرام کے تحت لاکھوں افراد کو امداد دی گئی۔ کراچی میں پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، پیپلز پارٹی نے سندھ کے عوام کے زخم پر مرہم نہیں رکھا، غریب اور مزدور طبقے کی بحالی وزیر اعظم کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے لاڑکانہ میں احساس پروگرام سینٹر کا دورہ کیا۔ پیپلز پارٹی نہ خود کچھ کرتی ہے اور نہ دوسروں کو کچھ کرنے دیتی ہے۔ چینی افواج کے ہاتھوں 20 بھارتی فوجیوں کے مارے جانے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی پر بھارت میں مسلسل تنقید جاری ہے۔ بھارتی اپوزیشن وزیر اعظم سے حقائق جاننے کے لیے سوالات کر رہی ہے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے ایک پیغام میں کہا کہ وزیر اعظم مودی نے چین کے سامنے بھارتی زمین سرنڈر کر دی۔ مودی بتائیں، اگر چینی افواج بھارتی زمین پر نہیں آئے اور کوئی زمین قبضے سے نہیں گئی تو ہمارے فوجی کیوں مارے گئے؟ ہمارے فوجی کہاں مارے گئے؟ پاکستان میں کورونا سے اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا سے 153 افراد انتقال کر گئے۔ یہ اب تک 24 گھنٹوں کے دوران انتقال کرنے والے افراد کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس طرح پاکستان میں کورونا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 3382 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا کے 6604 مریض سامنے آئے، جس کے بعد پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد 1,71,666 ہو گئی۔ ملک بھر میں اب تک 63,504 افراد کورونا سے صحتیاب ہو چکے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 31,681 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک کورونا کے 10,42,000 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ چیسٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر خالد مسعود خسرانی کورونا وائرس سے جاں بحق ہو گئے۔ ترجمان محکمہ صحت ڈاکٹر خالد تحسین کے مطابق چیسٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر خالد مسعود خسرانی DG خان اسپتال میں تعینات تھے۔ وہ گزشتہ 10 روز سے
کورونا کے باعث طیب اردوان اسپتال مظفر گڑھ میں زیر علاج تھے، جہاں آج وہ انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر خالد کی تدفین آبائی علاقے تونسا میں کی جائے گی۔ کورونا نے امیر اور غریب کا فرق مٹا دیا۔ کراچی کے نجی اسپتالوں کی طرح سرکاری اسپتالوں میں بھی سینکڑوں اموات ہوئی ہیں۔ صوبائی محکمہ صحت کی سرکاری اسپتالوں کی کارکردگی پر رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق کراچی کے 10 سرکاری اسپتالوں میں 2020 افراد داخل ہوئے، 369 جاں بحق ہو گئے۔ کراچی کے سرکاری اسپتالوں میں اس وقت بھی کورونا کے 1253 مریض داخل ہیں۔ کورونا کے مریضوں کے علاج میں سب سے خراب کارکردگی جناح اسپتال کی رہی، جہاں 211 مریض داخل ہوئے اور 97 انتقال کر گئے۔ رپورٹ کے مطابق SIUT میں 369 مریض داخل ہوئے، 88 انتقال کر گئے۔ اوجھا اسپتال میں 266 مریض داخل ہوئے، 79 انتقال کر گئے۔ سول اسپتال کراچی کی کارکردگی دیگر سرکاری اسپتالوں میں بہتر رہی، جہاں 366 مریض داخل ہوئے، 69 انتقال کر گئے۔ سب سے بہتر کارکردگی سینٹرل جیل کے اسپتال کی رہی۔ رپورٹ کے مطابق سینٹرل جیل اسپتال میں 463 قیدی داخل ہوئے، کوئی جاں بحق نہیں ہوا، 16 صحت یاب ہو گئے۔ کراچی کے سرکاری اسپتالوں میں صحت یاب ہونے والوں کا تناسب صرف 19% رہا۔ کراچی کے نجی اسپتالوں میں صحت یابی کا تناسب تقریباً 32% رہا۔ اموات کے حساب سے سرکاری اسپتالوں میں 4% اموات زیادہ ہوئی ہیں۔ کراچی میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جہاں خلاف ورزی کی جا رہی ہے، وہیں دوسری جانب مختلف علاقوں کو مکمل سیل بھی کیا گیا ہے۔ صدر سے نمائندہ جیو نیوز کاشف مشتاق مزید بتائیں گے۔ جی بالکل، کراچی میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت مختلف مقامات سے جو ہے وہ علاقوں کو سیل کیا گیا ہے۔ ہم اس وقت صدر کے علاقے میں موجود ہیں، یہاں بھی جو ہے وہ اس پوری مارکیٹ کو، مختلف اہم گلیوں کو جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے اور جو کناتیں ہیں وہ لگائی گئی ہیں، جبکہ پولیس کی نفری تو مختلف مقامات سے غائب ہے، لیکن ہمیں کہیں کہیں جو ہے وہ رینجز کے اہلکار اور رینجز کی موبائلیں جو ہے وہ گشت کرتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ ڈپلائڈ بھی کی گئی ہیں۔ ہم اس وقت صدر ریگل چوک کے قریب موجود ہیں، میرے کیمرہ مین ذیشان اقبال اگر آپ کو دکھائیں تو یہ بھی مختلف گلیاں یہاں جو ہے وہ باقاعدہ سیل بھی کی گئی ہیں، جبکہ رینجز بھی تعینات کی گئی ہے اور جو ٹریفک ہے اس کو بھی ڈائیورٹ کیا گیا ہے کہ ٹریفک جو ہے وہ ان سڑکوں پر جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت بند کی گئی ہیں، جو گلیاں بند کی گئی ہیں، وہاں جو ہے وہ نہ آئیں۔ تو یہ تمام تر کنڈیشن ہے، نہ صرف صدر بلکہ مختلف علاقوں کا ہم نے کھارا در اور لیاری کا بھی وزٹ کیا ہے، تو اسی طرح کی صورتحال ہے۔ جو علاقے ہیں وہ بند کیے گئے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت، لیکن بیشتر ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پولیس کی نفری غائب ہے سڑکوں سے اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی کوئی ایسی حکمت عملی ہمیں تیار دکھائی جو ہے وہ نہیں دے رہی ہے۔ ضلع لاڑکانہ میں کورونا وائرس میں اضافے کے بعد ضلع کی 2 تحصیلوں لاڑکانہ اور رتو ڈیرو میں 10 روزہ لاک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے صابر شاہ۔ جی، لاڑکانہ میں کورونا کے بڑھتے ہوئے مریضوں کی وجہ سے ضلعی انتظامیہ نے لاڑکانہ کی 4 تحصیلوں میں سے 2 تحصیلوں میں لاک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے اور آج سے 29 جون تک مکمل لاک ڈاؤن رہے گا۔ لاڑکانہ تحصیل اور رتو ڈیرو تحصیل کے مختلف کاروباری تجارتی مراکز کے علاوہ شاپنگ مالز، ہوٹل اور دیگر اشیاء ضرورت کی چیزوں کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ سبزی، مچھلی اور دیگر دکانوں کو کھلا رکھا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نعمان صدیق کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں لوکل ٹرانسمیشن کیسز میں اضافہ ہونے کی وجہ سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے اور اب تک تقریباً 400 کورونا پیشنٹس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ جی، وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بین الاقوامی پروازوں کے لیے کل فضائی حدود جزوی طور پر کھولی جائیں گی۔ یہ اقدام خصوصی طور پر ہمارے اوورسیز ورکرز کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا کہ واپس آنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو حکومت ہر طرح سے سہولت فراہم کرے گی۔ وبا کے دوران سمندر پار پاکستانیوں نے سب سے زیادہ مشکلات برداشت کی۔ وفاقی وزیر سید فخر امام کہتے ہیں ٹڈی دل کا عمان، ایران اور افریقہ سے مزید حملے ہونے کا خدشہ ہے۔ ٹڈی دل کو کنٹرول کرنے کے لیے 14 ارب وفاق اور 12 ارب چاروں صوبوں کی فنڈنگ ہوگی۔ پاک فوج کے 5 سے 8 ہزار جوان ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر کی بریفنگ میں وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ سید فخر امام نے کہا کہ ملک میں ٹڈی دل کا حملہ کنٹرول ہوا ہے۔ NLCC، NDM میں، PDM میں، پاک فوج، سپاکو اور محکمہ موسمیات نے مل کر وبا کا مقابلہ کیا۔ ISPR کی آگہی مہم کی وجہ سے ٹڈی دل کے بارے میں عوام کو بہتر طور پر آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 1992 کے بعد پہلی بار ٹڈی دل کا حملہ ہوا ہے۔
टिड्डी दल के खात्मे के लिए चाइना ने $4.9 मिलियन के केमिकल्स दिए। NLCC के नेशनल कोऑर्डिनेटर जनरल मौज़म ने कहा कि टिड्डी दल का हमला अफ्रीका और ओमान से होता हुआ पाकिस्तान और फिर भारत जाएगा। नवंबर दिसंबर में टिड्डी दल का हमला भारत से वापस उन ममालिक की जानिब पलटेगा। टिड्डी दल के खात्मे के लिए मालूमात का तबादला ज़रूरी है। रोशनी आग के दायरे की शक्ल का सूरज ग्रहण कल होगा। सूरज ग्रहण से मुताल्लिक ये रिपोर्ट देखिए। 21 जून पाकिस्तान में होगा सूरज ग्रहण। दिन के वक्त शाम का गुमा होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि सबसे ज़्यादा सूरज ग्रहण बलूचिस्तान के साहली इलाकों, शुमाली सिंध और जनूबी पंजाब में देखा जा सकेगा। 1999 वाले ग्रहण के बाद ये सबसे तगड़ा सूरज ग्रहण होगा। कराची में सूरज ग्रहण का आगाज सुबह 9:29 पे होगा। 10:59 पर अरूज होगा और सूरज का 92% हिस्सा चांद के पीछे छुप जाएगा। कराची में सूरज ग्रहण का इख्तिताम दोपहर 12:36 पे होगा। लाहौर में सूरज ग्रहण का आगाज सुबह 9:48 पर, जबकि 11:26 पर इसका अरूज होगा। सूरज का 91% हिस्सा चांद के पीछे छुप जाएगा। लाहौर में सूरज ग्रहण का इख्तिताम दोपहर 1:10 पर होगा। इस्लामाबाद में सूरज ग्रहण का अरूज दिन 11:25 पर होगा। सूरज ग्रहण की वजह से दर्जा हरारत में वाज़िया कमी आएगी। दूसरे जानिब तिब्बी माहिरीन ने सूरज ग्रहण के दौरान सूरज की तरफ बगैर किसी फिल्टर वाले चश्मे के देखने से मना किया है और कहा है कि जरा सी बेहतियाती सूरज ग्रहण देखने वालों को उम्र भर के लिए बिसारत से महरूम कर सकती है। उलमा इकराम कहते हैं कि सूरज ग्रहण के दौरान तौबा, इस्तग़फ़ार और नमाज़े कसूफ अदा करें। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस कहते हैं कि बॉलर्स को थूक से बॉल चमकाने की कई बरसों की आदत है। मौजूदा हालात में आदत खत्म होने में वक्त लगेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस कहते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से कई माह से क्रिकेट नहीं हो रही थी। क्रिकेट के आगाज का सबको इंतजार है। 20 साल में यह पहला मौका है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में 3 माह गुजारने पड़े हैं। वकार यूनुस का कहना है कि बॉलरों को थूक से गेंद चमकाने की कई बरसों की आदत है। मौजूदा हालात में आदत खत्म होने में वक्त लगेगा। गेंद की चमकाने के लिए नया रास्ता निकालने की जरूरत होगी। हम सब की नजरें वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैचेस पर मरकूज हैं।